نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن پاک پر تفکر، تدبر اور اس کا سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آئیے قرآن پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے پڑھتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بات چیت کا سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت 48 to 49 میں شریعت کی مزید اہمیت بیان کی جا رہی ہے۔ اور اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر بھی حق پر مشتمل کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی نگہبان ہے، لہٰذا ان لوگوں کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور جو حق بات تمہارے پاس آ گئی ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو۔ تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک الگ شریعت کا طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن الگ شریعتیں اس لیے دیں تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے، لہٰذا نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں وہ باتیں بتائے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، اور ہم حکم دیتے ہیں کہ تم ان لوگوں کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، اور ان کی اس بات سے بچ کر رہو کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال کر کسی ایسے حکم سے ہٹا دیں جو اللہ نے تم پر نازل کیا ہو۔ اس پر اگر وہ منہ موڑیں تو جان رکھو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان کو مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے، اور ان لوگوں میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ یا رب العالمین، جو شریعت تو نے ہم پر نازل فرمائی ہے ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آیت 50 میں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے سوال پوچھ رہا ہے، بھلا کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ یقین رکھتے ہوں ان کے لیے اللہ سے اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یا رب العالمین، بے شک تجھ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ آیت 51 to 53 میں ہم جانیں گے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست بنانے سے کیوں منع فرمایا گیا ہے۔ اے ایمان والو، یہودیوں اور نصرانیوں کو یار و مددگار نہ بناؤ، یہ خود ہی ایک دوسرے کے یار و مددگار ہیں، اور تم میں سے جو شخص ان کی دوستی کا دم بھرے گا تو پھر وہ انہی میں سے ہوگا، یقیناً اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ چنانچہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ لپک لپک کر ان میں گھستے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت کا چکر آ پڑے گا، لیکن کچھ بعید نہیں کہ اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے، اور اس وقت یہ لوگ اس بات پر پچھتائیں جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھی تھی، اور اس وقت ایمان والے ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بڑے زور و شور سے اللہ کی قسمیں کھائی تھیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے اعمال غارت ہو گئے اور وہ نامراد ہو کر رہے۔ اللہ اکبر۔ یا رب العالمین، نیک اور صالح لوگوں کو ہمارا ساتھی بنا۔ آیت 54 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب بندوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا، اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے جو مومنوں کے لیے نرم اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، بڑے علم والا ہے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے مانگتے ہیں تیری محبت، تجھ سے محبت کرنے والے کی محبت، اور ان اعمال کی محبت جو تیری محبت کا باعث بنے۔ آیت 55 to 56 میں بتایا جا رہا ہے
کہ اہل ایمان کے حقیقی دوست کون ہیں۔ مسلمانوں، تمہارے یار و مددگار تو اللہ ہے، اس کے رسول اور وہ ایمان والے ہیں جو اس طرح نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ وہ دل سے اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو دوست بنائے تو وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، اور اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے۔ بے شک یا رب العالمین، اور ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ تو ہمیں بھی اپنی جماعت میں شامل فرما لے اور تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، مانوس کر دے ہماری وحشتوں کو ہماری قبروں میں، اور قرآن کی وجہ سے ہم پر رحم فرما، اس کو ہمارے لیے نور، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا۔ جو کچھ ہم بھول جائیں ہمیں یاد کروا دینا، اور وہ کچھ ہمیں سکھا دے جو ہمیں معلوم نہیں۔ دن کی گھڑیوں میں، رات کی گھڑیوں میں تلاوت کی توفیق عطا فرما، اور اسے ہمارے لیے دلیل بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔